بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبے کو حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولادوں کو جو قیامت تک پیدا ہوگی ان میں سے بھلوں کو سیدھے طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجرت اسود میں امانت رکھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کثرت زیادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ ارشاد ہوا، میری قدرت سے کچھ تو زمین پر، کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں، کچھ ماں کی پشت میں، اور کچھ تو مرنے کے بعد زمین کے اندر رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن مردہ چلا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا، یہ جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، یہ پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں بے حد مقبول ہے۔ ان کا رونا صرف اس لیے کیونکہ وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا، 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے اللہ، میری عمر تو نے 1000 برس مقرر کی ہے، 40 برس میری عمر میں سے اس کو دے دو۔ خدا نے یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 برس پورے ہو گئے اور عزرائیل روح قبض کرنے آ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال عمر کے باقی۔ حضرت عزرائیل نے کہا، یہ 40 برس تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد کو دے دیے ہیں۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اللہ نے ان کی عمر پوری کر دی، لیکن حکم الہی سے سبھی معاملوں کو گواہوں کے ساتھ لکھا جانے لگا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا بھی۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ جبرائیل اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم نے بی بی حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت روح قبض کرنے میں لگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے یہاں تک کہ فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ نہلانے کفنانے کے بعد حضرت جبرائیل کے سکھانے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ جنازے کی نماز کی رسم اسی وقت سے طے ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔